تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں مدرسہ نور الایمان کے اندر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم سب کے علم کے اندر ہے کہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک عظیم مقصد کے تحت ہے۔ دنیا کے اندر، اپنے علاقے گاؤں بستی کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، پر ان کے جمع ہونے کا مقصد دوسرا ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم حضرات جو جمع ہوئے ہیں، اس کا بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آج یہاں پر ایک ہونہار طالب علم ابو شان سلمہ کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دین، مذہب اور رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اور کتابوں کو اور صحیفوں کو اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کو نازل فرمایا، پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا ذمہ نہیں لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یا ہم اس کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ ایک مثال دی ہے ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے، کہ قرآن مقدس اور جو پہلے کی جو دوسری کتابیں تھیں، جیسے زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی صحیفے یا کتابیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، جیسے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہماری ایک کاپی ہے نا، اتنے موٹے صحیفے ہوا کرتے تھے ان پیغمبروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا وعدہ نہیں کیا، نہ کسی کا ذمہ لیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ امت آخری امت نہیں ہے، یہ امت آئی ہے، یہ نبی آئے ہیں، یہ آ کر چلے جائیں گے، اب اس کے بعد دوسرے نبی پھر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کا وعدہ نہیں لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کریں گے۔ وہ اس لیے کہ پرانی جو امتیں تھیں، مثال کے طور پر ہمارے آپ کے بیٹے ہیں یا بھائی ہے چھوٹا، یا کوئی بھی گھر کے اوپر ہے، ہم سب جب اس کے کپڑے سلاتے ہیں نا، تو اسے بچپن کا ہے، 5 سال کا ہے، اس حساب سے سلایا، 1 جوڑا 2 جوڑا سلا دیا، تھوڑا اور بڑا ہوا اور سلا دیا، تھوڑا اور بڑا ہوا اور سلا دیا۔ وہ اس لیے کہ ہمیں آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ بچہ 1 سال کے بعد 4 انچ یا 10 انچ بڑا ہو جائے گا، یا 2 سال کے بعد اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اس کے تھوڑے سے کپڑے سلائے جاتے ہیں، زیادہ نہیں۔ پر وہی بچہ جب اپنی عمر کی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد بڑا نہیں ہوگا، اس کے بعد لمبائی اس کی نہیں بڑھے گی، اب اس کی لمبائی یہیں پر ٹھہر جائے گی، اب آپ اس کے 50 جوڑے سلوا دیجئے، 100 سلوا دیجئے، چاہے جتنے سلوا دیجئے، وہ جوڑے آخری عمر تک اس کے بدن کے اوپر بالکل فٹ اتریں گے اور اچھے اتریں گے۔ یہی حال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ پرانی جو امتیں آئیں، آ کر چلی گئیں، کسی کو برقرار نہیں رکھا کہ یہ آج مطلب بچہ ہے، کل بڑا ہو جائے گا، پھر اور بڑا ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے انسان جب اپنی آخری حد پر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی ہادی اور رہنما کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से इसकी हिफाजत फरमाता है, अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से हिफाजत फरमाता है। कैसे? जैसे कुरान मुकद्दस है, कुरान मुकद्दस के कुछ अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम इसके एक एक लफ्ज की, एक एक नुक्ते की, जबर जेर पेश की, जस्म की, हर चीज की हिफाजत हम करेंगे। अब अल्लाह ताला ने इसके डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं, सबके शोबे अलग अलग बना दिए हैं। कैसे? इस अंदाज में बना दिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उलमा को तैयार किया, जिन लोगों ने कुरान के अल्फाज को बेअइनी अपने सीने के अंदर उतार लिया और उसके लफ्ज ब लफ्ज को अपने सीने के अंदर उतार लिया, हम आप उन्हें हाफिज कुरान कहते हैं, हाफिज कुरान कहते हैं। एक कमेटी ये हो गई हाफिज कुरान की। दूसरा नंबर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मानी को महफूज कर दिया, मानी के लिए अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को पैदा कर दिया। उन लोगों ने कुरान मुकद्दस के अल्फाज, उनके मानी, उसका मतलब, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर सब अपने जहन के अंदर बिठा लिया। अल्लाह ताला ने तर्जुमे की हिफाजत इस अंदाज में फरमाई। और इसके अंदर जो रुमूज हैं या और तफसीर है, इसकी बहुत सारी शोबे हैं, बहुत सारी तशरीहात हैं। अल्लाह ताला ने करोड़ों इंसानों को, खरबों इंसानों को इस कुरान की हिफाजत के लिए पैदा किया और उन्होंने हिफाजत भी की और आज भी उसकी हिफाजत चल रही है। आज भी उसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है अपने अपने अंदाज से। उसका जो सबसे बेहतरीन जरिया बनाया, अच्छा अंदाज बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो हाफिज कुरान की शक्ल के अंदर बना दिया कि अल्लाह ताला ने हाफिज कुरान का मर्तबा, उसका मकाम, उसकी हैसियत और उसका वैल्यू, उसका वकार दुनिया के अंदर भी रख दिया, आखिरत के अंदर भी रख दिया। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि दुनिया के अंदर शायद किसी का मकाम आए जितना हाफिज कुरान का है, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला के कुरान की हिफाजत की है। और जो भी किसी की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में ले लेता है, फिर उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के अंदर हाफिज कुरान को लाया जाएगा, उसके वालिदैन को लाया जाएगा, माँ बाप को सामने लाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहना दिया जाए जिसकी रोशनी हमारे इस सूरत से ज्यादा होगी। हर एक इंसान रश्क करेगा, हसरत करेगा कि आखिर ये रोशनी इनको क्यों दी गई है, क्या मकसद है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसके लड़के ने, इसके बेटे ने दुनिया के अंदर मेरे कुरान की हिफाजत की थी, आज ये उसका बदला है कि मैं इनसे राजी हूँ और राजी होने के साथ साथ इनको इज्जत का मैं ताज दे रहा हूँ, इज्जत का ताज दे रहा हूँ और ये आराम के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये तो हाफिज कुरान के जो वालिदैन होंगे उनका ये मकाम है, और जो खुद हाफिज कुरान होगा उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या हैसियत होगी। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाएगा, या हदीस के अंदर आता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि कुरान की तिलावत करता जा, आराम से ठहर ठहर कर, जैसे दुनिया के अंदर किया करता था किरत, इस अंदाज में कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत के दर्जों के ऊपर चढ़ता जा, बाला खाने के ऊपर चढ़ता जा। जहां पर कुरान मुकम्मल हो जाए वो तेरा आखिरी मकाम है, वो तेरा आखिरी मकाम है। कुरान मुकद्दस के अंदर तकरीबन 36,333 आयतें हैं। अब जन्नत के भी इतने भी मर्तबे हैं, इतने मर्तबे हैं, यानी इतने फ्लोर आते हैं कि ये पहली मंजिल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो सबसे आखिरी मंजिल होगी वो हाफिज कुरान का मकाम होगा। वहां की मंजिलों के अंदर बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ जैसे 2 मंजिल का घर होता है ना, कि नीचे की मंजिल और है, दूसरी मंजिल और है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। हमें दिक्कत होती है, जीना चढ़ेंगे
پھر اس کے اوپر جائیں گے, تھوڑا تھکن محسوس ہوگی نا, دقت ہوتی ہے, لیکن وہاں پر یہ عالم نہیں ہوگا. وہاں کے بارے میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی, وہاں پر بڑی عمدہ خوشبو آئے گی, اتنی زیادہ خوشبو آئے گی کہ جو نیچے والی منزل کے لوگ ہوں گے, جنتی ہوں گے, وہ پوچھیں گے اے اللہ تبارک و تعالی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جو تمہاری اوپر والی منزل کے جنتی لوگ ہیں ان لوگوں نے کھانا کھایا تھا, جب ان لوگوں نے ڈکار لیا ہے تو یہ اس کی خوشبو ہے, یہ اس کی خوشبو ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک درجہ دوسرا درجہ کتنا فرق ہوتا ہے, یہاں کے جنت کے مقابلے کے اندر کتنا فرق ہوگا. تو جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا, اس کا کیا مرتبہ ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, اور آخرت کے اندر ہمیں اچھا معلوم ہوگا کہ کس کا کیا مقام ہے, کس کا کیا مرتبہ ہے, کس کی کیا حیثیت ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ جتنی اس کی بشارتیں ہیں نا حافظ قرآن کی, کہ اس کو ہر پارے کے اندر یا ہر آیت کے اندر ہر حرف کے اندر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اتنی ہی بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں, اتنی بڑی دھمکیاں بھی آئی ہیں کہ جو انسان قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرے, غفلت کے اندر بھول جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو اس انداز میں اٹھائیں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سب سے مقدس ہے. اس نے قرآن کی بے ادبی کی, قرآن کی بے حرمتی کی ہے. تو ہمارے جسم کے اندر سب سے نمایاں حصہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے, اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کا گوشت اڑا دیں گے. تو یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے, یہ قرآن کریم کی فضیلت, حافظ قرآن کا مقصد, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کی ویلو اور اس کی ذمہ داری کیا ہے سماج کے اندر, اس کے اوپر انشاءاللہ مکمل بحث کریں گے. مولانا صاحب آ رہے ہیں, وہ مکمل اس کے اوپر گفتگو کریں گے. خیر دیکھو جو دنیا کا دستور رہا ہے, جو قانون ہے, وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی مجلس, کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوا کرتا ہے, صاحب صدر ہوتا ہے, تاکہ جلسہ شروع سے لے کر آخر تک اچھے انداز میں اپنے مکمل حد تک پہنچ سکے اور جلسے جلوس کے اندر کوئی کمی زیادتی واقع نہ ہو. اس کے لیے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو آج کے جو صدارت ہے یہ میں سونپنا چاہتا ہوں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ندوی, مدرسہ ناظم مدرسہ نور الایمان نورپور, جو ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور جو اپنے اس مدرسے کو بڑے دل و جان کے ساتھ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میں مکمل ذمہ داری بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو صدارت کے لیے جو نام آیا ہے وہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ندوی کا ہے. اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس جلسے کا مکمل طور پر آغاز کیا جا سکے. ہمارے مہمانان کرام جو آئے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں, خاص طور سے عرفان منصوری صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں, اور جو ہمارے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں ہم سب کا استقبال کرتے ہیں دل سے. دوستو, دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو اس کا آغاز کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جلسوں کے اندر یا جو بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں یا کوئی پروگرام بڑا کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ مشاعرہ کیا جاتا ہے تو اس کے افتتاح کا یعنی ادگھاٹن کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جیسے جو مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے نا تو کہیں پر ریبن کاٹ دیا گیا, کہیں پر موم بتی جلا دی گئی, کہیں پر کیا کر دیا گیا, اور یا اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے, کہیں پر گیتا ہے, رامائن ہے, یا ان کی تلاوت کی جاتی ہے, ذکر وغیرہ کیا جاتا ہے, اس انداز کے اندر اس کا آغاز کیا جاتا ہے. پر ہمارے یہاں جو سب سے مقدس ہے وہ قرآن مقدس ہے,
سب سے پاکیزہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا آغاز قرآن مقدس کی مبارک تلاوت کے ذریعے سے کی جائے۔ اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ شریف سے اس جلسے کا آغاز فرمائے، تاکہ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کے حلاوت سے۔ حافظ ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم۔